سورة الانفال آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورة الانفال آیت نمبر 48۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی، جس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ گزشتہ ایک سبق آپ سن چکے۔ غزوہ بدر کو اللہ کریم نے قرآن میں یوم الفرقان سے تعبیر کیا، کیونکہ یہ کفر اسلام کا سب سے پہلا اور بہت بڑا معرکہ تھا، اور یہ ایک ایسی مڈ بھیڑ تھی کہ مسلمان باقاعدہ تیاری میں بھی نہیں تھے، اسباب بھی مکمل مہیا نہیں تھے، اور رب کریم یہی دنیا کو منوانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہوتا وہ کچھ ہے جو میں اللہ چاہتا ہوں۔ میں اللہ اسباب کا محتاج نہیں، بندوں کا محتاج نہیں، البتہ جو میرے مخلص ہوا کرتے ہیں ان کے فائدے میں بہت کرتا ہوں۔ دین حنیف کو غالب کرنا اللہ کی اپنی طاقت ہے، لیکن اللہ نے یہ اعزاز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلصین کو دیا۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ ایک ایسی لڑائی جس میں سارا عرب یہ کہہ رہا تھا، علاقے والے یہ کہہ رہے تھے، حتیٰ کہ مدینہ میں رہنے والے جو منافقین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے کہ مکہ کے سرداروں کے مقابلے میں جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ غر ہؤلاء دینہم، العیاذ باللہ، کہ ان کو ان کے دین نے بڑا غرہ کر رکھا ہے، دھوکہ دے رکھا ہے، یہ اپنے دین کی سچائی کی خوش فہمیوں میں ہیں، تو ان کو ابھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ ابو جہل سب سے بڑا سردار جو مکہ کا ہے، اسے ابو الحکم کہتے ہیں، اور اسی طرح مکہ کا سردار امیہ ہے، یہ بہت بڑا سردار تھا۔ یہ بڑے بڑے سردار فوجیں لے کر آئے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے سامنے آج تک تو کوئی نہ ہو سکا، تو یہ کیسے سامنا کریں گے؟ بہرحال یہ ان کی غلطی ہے، اور وہ لوگ سامنا کر رہے ہیں جو علاقہ چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں۔ تو بظاہر رخ و تبدیل تھا، ہواؤں کا رخ جب ناموافق ہوا کرتا ہے تو اس وقت امتحان کی گھڑی شروع ہوتی ہے۔ ہواؤں کا رخ کفار کی طرف تھا، اور غلبہ بھی ان کے پلڑے میں جاتا نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ کریم چاہتے ہیں کہ صرف دین میں اکیلا غالب کر کے رہوں گا، تاکہ دنیا کی کوئی طاقت یہ نہ کہہ سکے، دنیا کا کوئی مبصر یہ تبصرہ نہ لگا سکے کہ اللہ کا دین کبھی بندوں کا بھی محتاج ہوا تھا۔ اللہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتے۔ آج اللہ نے مخلصین کے حصہ میں جو یوم الفرقان رکھا ہے، وہ اللہ کے نبی ایک طرف موجود ہیں، اس کا منظر بڑا عجیب ہے۔ فرشتے بھی اسی دن کی آمد کے لیے، پورے روئے زمین پر کوئی نہیں ہے جو اللہ کے سچے دین کی عبادت کرنے والا ہو۔ یہی ایک ٹکڑا ہے جس میں سچے لوگ موجود ہیں، نبیوں کے نبی،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو فرشتوں کی آمد بھی یہی تھی، اور وہاں پر ابلیس نے محسوس کیا، جو پوری روئے زمین کو اکیلا ورغلانے کا جس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، اس کو ٹارگٹ تھا، اس کے لیے چیلنج تھا مسلمانوں کا آ جانا۔ اس نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ جو مارکا ہے یہ کوئی چھوٹا مارکا نہیں ہے، آج موقع ہے ان کو ختم کرنے کا، نعوذ باللہ، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا، نعوذ باللہ، آج موقع ہے۔ ابلیس نے اپنی پوری تیاریاں کر لی کہ آج میں ان کو ختم کروں گا، الیاذ باللہ۔ لہذا اس نے بھی اپنی شیطانوں کی فوجوں کو لے کر آ گیا۔ سراقہ ابن مالک ایک سردار تھا کسی علاقے کا، تو اس علاقے کے سردار کی شکل میں آیا اور اپنی فوج لے کر آیا کہ دیکھو میں بہت سارے بندے لے کر آیا ہوں، آج کا مارکا میں بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر لڑوں گا۔ کم از کم آج میں دکھانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو، یہ جو مدینہ میں آ کر قابض ہوئے ہیں، میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، آج لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آج ہماری اس فوج پر، ابو جہل کی اس فوج پر غالب آئے۔ بڑے دعوے کے ساتھ آیا تو ان کی ہمت بن گئی۔ گزشتہ سبق میں کہہ چکے نا کہ امیہ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا، کیونکہ اسے اپنی بیوی بار بار یاد دلا رہی تھی کہ دھیان کر، تیرا جو یسربی بھائی آیا تھا، گزشتہ سبق میں شاید نام میں بھول گیا، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ انہوں نے بتایا تھا مکہ میں جا کر طواف کے دوران، جو گزشتہ سبق میں آپ واقعہ سن چکے ہیں، ابو جہل نے جب راستہ روکا تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو سنا ہے کہ وہ تجھے ماریں گے ضرور۔ تو ڈر گیا یہ بات سن کر، تو ان کو اپنی بیوی میدان بدر میں بھی یہ یاد دلا رہی تھی کہ کیا تو بھول چکا ہے اخوک الیسربی، جو تیرے یسربی بھائی نے کہا تھا، کیونکہ مدینۃ الرسول تو نام پڑا نا شہر کا، اللہ کے نبی کی آمد سے مدینۃ الرسول نام سے پہلے اس علاقے کا نام تھا، مدینے کا نام یسرب۔ تو کیا تجھے یسربی بھائی جو تیرا ہے اس نے تجھے بتایا نہیں تھا آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کے بارے میں؟ تو پیچھے ہٹنے لگا نا، تو ابو جہل پاس آیا اور کہا دیکھ تو اتنا بڑا سردار ہے، اگر تو پیچھے ہٹا تو ہماری بھی کمر ٹوٹ جائے گی، کم از کم تجھے آگے بڑھنا چاہیے تھا، سردار لوگ پیچھے تو نہیں ہٹا کر دے۔ پھر جا کر دوسروں کو بھی کہا کہ تم بھی ویلا کرو، رو پیٹو کہ ہمارے بھی آج کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ جو امیہ تھا یہ کھڑا ہو گیا، تو ان کی ٹوٹتی بنتی ہمت بالآخر ابلیس نے آ کر بڑھا دی، کافروں کی ہمت۔ ابلیس نے سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا اور اس نے آ کر ہمت بڑھائی، لیکن تھا تو ابلیس نا۔ اور دوسری طرف سے فرشتوں کی قطاریں بھی ابھی آنے والی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی گفتگو آپس میں یہ چل رہی تھی کہ کافروں کے تو لشکر بڑھتا نہیں جا رہا، یہ اور کون آ گئے ہیں، حالانکہ نظر میں چھوٹا دکھائی دے رہا تھا، یہ اور لوگ کون آ گئے ہیں جو ان کے لشکر میں ملے۔ تو کسی کافر نے آواز بلند کی کہ ہمارے پاس اور لشکر بھی آ رہا ہے، یہ تو آ کر ساتھ مل گئے ہیں نا، ایک لشکر اور بھی آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو فرمانے لگے کہ اللہ نے بھی 1000 زائد کر کے فرشتے بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ جو ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی گفتگو یہ چل رہی ہے، اور اس طرف سے ابلیس ان جاہلوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ اپنے غرور دکھا رہا تھا۔ چنانچہ قرآن نے دونوں کی منظر کشی کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، یہ سورہ الانفال آیت نمبر 48 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور جب ان کو شیطان ان کے گندے اعمال خوبصورت کر کے دکھا رہا تھا
یعنی نبی کے مقابلے میں آنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا. شیطان ان کو ان کے برے اعمال بڑے خوبصورت کر کے دکھا رہا تھا. واقعی تم بہادر لوگ ہو. نعوذ باللہ. بتا رہا ہوں بریا الناس، یہ اکڑ کر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہیں. اور ابلیس کہہ رہا ہے وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور آ کر نعرے لگانے لگا کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی بھی آج غالب نہیں آ سکتا. یہ تو چھوڑو، لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو تمہارے اوپر غالب آئے، کیونکہ تم چنے ہوئے سردار لوگ آئے ہوئے ہو، بڑے لوگ آئے ہوئے ہو، جنگجو اور پہلوان لوگ آئے ہوئے ہو. تو ابلیس ان کو اور زیادہ شہ دے رہا تھا. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. اس کا مطلب ہے ابلیس لعین کو باقاعدہ طور پر غزوہ بدر اس کی فکر بہت تھی، اس کی اہمیت کو وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ یہ مارکا کو جو لگنے والا ہے نا چھوٹا نہیں ہے. اس لیے اپنے شتروگڑے اس نے نہیں بھیجے، بلکہ خود بڑا شیطان خود آیا، ابلیس لعین خود آیا. اور آپ نے ایک ترمذی کی روایت بھی پڑھی ہوئی ہے کہ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں، اور یہ غزوہ بدر رمضان المبارک میں ہوا تھا. تو یہ حالانکہ سارے سرکشوں کا سردار ہے، اسے کیوں نہیں قید کیا گیا تھا؟ یہ تو آج آیا ہوا ہے. تو اس لیے وہ حدیث بھی ٹھیک ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، سارے شیطانوں کو نہیں، بلکہ صرف سرکش شیاطین کو، جو بڑے بڑے ان کے چیمپئن ہوتے ہیں شیطانوں کے، ان کو تو قید کر لیا جاتا ہے. البتہ چھوٹے شتونگڑے سارے اور یہ بڑا ابلیس، اس کو رہا ہی رکھا جاتا ہے. صرف اور صرف جو سرکش شیاطین ہیں نا، ان میں سے جن کے بارے میں سورہ صاد میں بھی آتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کچھ شیطانوں کو قید رکھتے تھے. اس کا مطلب ہے شریر مخلوق بھی ان میں بہت زیادہ بھی کوئی ہے. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، زنجیروں میں جکڑ کر رکھتے تھے. یہ ابلیس کو بھی رہائی ہوتی ہے رمضان میں. اس کی دلیل یہ آیت ہے کہ یہ رمضان المبارک میں آیا ہوا تھا نا، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا نا. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی آزاد ہوتا ہے اور دوسرے شیاطین بھی آزاد ہوتے ہیں. لہذا رمضان المبارک میں خوشی تو ہونی چاہیے کہ سرکش شیاطین قید ہیں، لیکن پریشانی بڑی بھی ہونی چاہیے کہ اگر بالفرض ورغلانے آیا تو خود آئے گا. پھر چھوٹوں کے بارے میں تو خوشی ہے، اگر گناہ کروایا نا کسی شیطان نے رمضان المبارک میں، پھر چھوٹا گناہ نہیں کروائے گا، پھر بڑا گناہ کروائے گا، کیونکہ وہ لعین خود آئے گا. اس کا مطلب ہے وہ تو آزاد ہوتا ہے نا، تو وہ ورغلانے کے لیے خود آیا کرتا ہے. اس لیے بھائی یاد رکھیں رمضان المبارک میں خوشی کے ساتھ ساتھ ڈر بھی رہنا چاہیے، کیونکہ آیا ہوا ہے یہ رمضان المبارک میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں 2005 میں ایک زلزلہ آیا تھا، اکتوبر کا مہینہ تھا، رمضان المبارک تھا. یاد آتا ہے جی کسی کو؟ پہلا عشرہ تھا. تو رمضان المبارک میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے تو اس وقت آتے ہیں جب بڑے بڑے گناہ ہوا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے رمضان المبارک میں جو زلزلہ آیا نا، گناہ ہو رہے تھے اور چھوٹے پیمانے کے نہیں ہو رہے تھے، بڑے پیمانے کے ہو رہے تھے، کیونکہ ابلیس خود گشت پر نکلتا ہے. ان دنوں پر یہ خود ورگلانے کے لیے نکلتا ہے. یہ آیا ہوا ہے آج. لہذا حدیث کی اور قرآن کی آیت دونوں کی ہمیں سمجھ آ گئی جی. آئیں جی یہ کیا کہنے لگا؟ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور ہوں نا میں تمہارے ساتھ. اس کا مطلب ہے لشکر کو گرمانے کے لیے نعروں کی ضرورت پڑتی ہے. تو لہذا ابلیس نے کہا ان نکموں کو لڑنا تو آتا نہیں ہے، لہذا میں خود ان مشرکین کو بہادری دلاتا ہوں، اور نعرے لگوانے لگ گیا. لا غالب لکم اليوم من الناس وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جب نعرے لگا چکے کافر مشرکین، اپنے بازو چڑھا چکے اور تلواریں لہرا چکے نا، اچانک اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹائے اور فرشتوں کو سامنے آنے کی اجازت دی. آئے گی فرشتے سامنے. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں جماعتیں ہوئی آمنے سامنے، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یہ ابلیس
اپنی پاؤں پر الٹا پھرنے لگا، وقال اور کہنے لگا، اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی اپنے پاؤں الٹے چلانا، ایڑیوں کے بل زور لگانا، ناکا سا پیچھے ہٹنے لگا، علاقی بئی اپنی ایڑیوں کے بل، وقال انی بریء منکم اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں، نہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ حارث ابن ہشام ایک کافر ہے، اس کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دیا ہوا تھا، انسانی صورت میں جو آیا ہوا تھا، تو اس نے ہاتھ تو پکڑنا چاہا، سردار صاحب کہاں جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، انی بریء منکم میں تو تمہاری طرح مشرک نہیں ہوں، بریء میں تو تم سے بری ہوں، تمہارا مذہب اور ہے میرا اور ہے، انی بریء منکم انی اری ما لا ترون میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے فرشتوں کو اترتا دیکھ لیا نا اس نے، اور یہ بھی دیکھا کہ جبرائیل امین بھی خود آئے ہوئے ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ جبرائیل امین میری تو نسل بھی نہیں بچے گی اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو، انی اری ما لا ترون۔ پتہ نہیں ابلیس یہ آیتیں جب سنتا ہوگا اس کا کیا حشر ہوتا ہوگا، اس لیے یہ آیتیں پڑھنی چاہیے بار بار۔ انشاءاللہ شیطان ابلیس کو بڑا درد لگتا ہے، جی ہاں، اس کو بے عزتی بڑی محسوس ہوتی ہے، خود لوگوں کے لیے بے عزتی کا سماں پیدا کرنے والا اس کو خود بڑی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس کے بارے میں یہ نہ کہا جائے مثلا کوئی بندہ گرے تو کہے کہ شیطان نے مجھے گرا دیا، حدیث پاک میں یہ منع ہے کہ اس سے وہ تعاظم بڑا بن جاتا ہے، اچھا مانو تو صحیح نا پھر مجھے، میں نے تمہیں گرایا ہے، لہذا ایسے نہ کہا کرو، بلکہ کوئی ایسی بات آ جائے یا کوئی گر جاؤ یا کوئی تکلیف یا چوٹ پہنچے، استغفار کر لیا کرو، اللہ کا ذکر کر لیا کرو، شیطان کو بڑا نہ بنایا کرو۔ شیطان کو ایسی باتوں سے غصہ آتا ہے، جب یہ دن دبا کر بھاگ رہا ہوتا ہے نا، پھر یہ آیتیں مزہ کرتی ہیں، انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ اب بہت بڑا نیک بن گیا، کہنے لگا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، کم از کم میں مشرک تو نہیں ہوں نا، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، نبی کا مقابلہ کرنے آئے ہوئے ہیں، میں یہ کام نہیں کرتا، انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ شیطان ابلیس کی عادت قرآن نے بیان کی ہے، مثلا سورہ الحشر دیکھیے کہ لوگوں کو کافر بناتا ہے، خود اپنے کفر کا اقرار کرتا نہیں ہے۔ یہ سورہ الحشر آیت نمبر 16 میں فرمایا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، سورہ الحشر 28واں پارہ، کمثل الشیطان شیطان کی طرح، اذ قال للانسان اکفر جب یہ کہتا ہے انسان کو کافر بن جا، فلما کفر جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے، آیت نمبر 16، قال انی بریء منک تو کہنے لگتا ہے میں تو تجھ سے بری ہوں، کفر تو نے کیا ہے میں نے تو کیا نہیں ہے، کافر تو ہے میں تو کافر نہیں ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ یہ ابلیس کہتا ہے شیطان کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کرتا۔ بازی جن کی وہ ہمت بنا رہا تھا نعرے والا، پہلے جب بھاگتا ہے نا تو اس وقت تو سارے لشکر کی ہمت ٹوٹتی ہے، یہ تو نعرے لگوانے والا تھا، یہ تو اگوان تھا، پہلے یہ بھاگا ہے۔ جس طرح جھوٹے حکمران، جھوٹے اگوان لوگوں کو کہتے ہیں نا ہم خون کا آخری قطرہ بہائیں گے، یعنی پہلا تم بہاؤ ہم پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم خون کا صرف آخری قطرے کے لیے، آخر تک نمبر نہیں آئے گا، یہ بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تمہاری طرح تو کم از کم نہیں ہوں۔ جہنم میں جا کر بھی ابلیس کو اللہ کریم اس کو تقریر کا موقع دیں گے کہ آخری دفعہ تو بھی اپنا غصہ نکال لے ان مشرکوں پر، لیکن ہوگا تو وہ بھی جہنم میں، تو کیا کہے گا جی جہنمیوں کو تقریر کرتے ہوئے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں فرمایا، وقال الشیطان، سورہ ابراہیم 13واں پارہ آیت نمبر 22،
وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. کہے گا شیطان جب ہو جائیں گے سارے معاملے پورے، ان اللہ وعدکم، اے کائنات انسانیت، اللہ نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وعد الحق، جو سچا وعدہ تھا، ووعدتکم، اور کچھ سبب میں نے بھی دکھائے تھے تمہیں، فاخلفتکم، سو میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، کر گیا میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی. وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا کوئی تمہارے اوپر زور تو نہیں تھا. تم جو گمراہ ہوئے ہو، میرا کام تو صرف تھا سبز باغ دکھانا، گمراہ تو تم خود ہوئے ہو. الا ان دعوتکم، میں صرف تمہیں بلاتا تھا، فاستجبتم لی، تم مجھے قبول کر لیتے تھے، فلا تلومونی، سو مجھے ملامت نہ کرو. اب بڑا شیطان مجھے نہ کہو، بڑے شیطان تو تم خود ہو. مجھے جو ملامت کر رہے ہو کہ اصل ابلیس ہے، اصل یہ شیطان ہے، اصل یہ نہ ہوتا تو ہم گمراہ نہ ہوتے، میں ہوتا یا نہ ہوتا، گمراہ تو تم نے ہو جانا تھا، کیونکہ اصل ابلیس تم ہو. میں نے کوئی دلائل دیے تھے تمہیں، میں نے کوئی زور دکھایا تھا تم پر، بس صرف یہ ہے کہ میں گناہ کا راستہ دکھلاتا اور تم خود گناہ پر کرتے. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب مجھے گالیاں نکالنے سے فائدہ تو نہیں ہوگا نا، نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں اپنی پچھلی ساری محنتوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں جہاں تم نے مجھے اپنے اللہ کا شریک بنایا تھا. حالانکہ ابلیس کو کسی نے اللہ کا شریک بنایا نہیں ہے. ابلیس کہنے لگا وہ سارا تم مجھے شریک بناتے رہے ہو. ایک طرف اللہ کا جو حکم تھا وہ چھوڑا، غیر اللہ کا حکم تم نے اپنایا، تم میری عبادت بن گئی تھی نا، وہ مجھے شریک کیا تھا نا. ان آیات سے ڈر کر بعض محدثین کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ پھر شیطان کا کہنا ماننے سے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے اعمال کو بھی ایمان میں وہ داخل کرتے ہیں. انی کفرت بما اشرکتمونی، کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے سمجھو کافر ہو جاتا ہے، اللہ یعوذ باللہ. تو یہ بعض محدثین ان آیات سے ڈر کر کہتے ہیں، ان کی بات رد کرنے کے لیے تو نہیں ہے. البتہ اتنا لگتا ہے کہ اس میں شاید کوئی توجیہ بھی ہوتی ہو کہ انہوں نے عملاً شریک کیا تھا اللہ تعالیٰ کا، اعتقاداً شریک نہیں کیا تھا. عقیدے میں تو تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن کام ایسے کیے تھے لوگوں نے کہ جس سے لگتا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم ماننا تھا وہاں ابلیس کا حکم مان لیا ہے، تو شرک تو ہو گیا نا. تو لہذا عملی شرک یہ کم از کم کافر نہیں بناتا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ کام مشرکوں والے ہیں، یہ کام شیطانوں والے ہیں. تو ابلیس کہنے لگا یہ جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں نا، جہنم میں آنے والے گناہ، یہ سارے تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو، اللہ یعوذ باللہ. تو یہ ابلیس اصل جب دیکھتا ہے کہ انسان گمراہ ہو چکا ہے، اس کو آخری سانس ٹچ کر چکا ہے، تو اس وقت کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین. اب کتنی حیرت کی بات ہے کہ مشرکین کو اپنے انجام کا پتہ چل رہا ہے، سامنے فرشتوں کی فوجیں نازل ہو چکی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جو بات چیت فرما رہے تھے وہ آیت بھی دیکھ لیجئے کہ ایک طرف ابلیس آیا ہوا ہے اور وہ مشرکوں کو ان کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں. چنانچہ جب مشرکین نے نعرے لگائے کہ ہمارے امداد کے لیے اتنی فوجیں آ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 123 سے دیکھیے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. البتہ تاکہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم کمزور تھے اسباب کے لحاظ سے اور تعداد کے لحاظ سے تم کمزور تھے.
اور اللہ نے تمہاری مدد کی. اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف. جب آپ فرما رہے تھے میرے پیغمبر مومنوں کو، کیا لفظ ہے جی؟ اذ تقول للمؤمنین. ایک دفعہ کہیں میں آپ کو نکتہ سمجھاؤں. اذ تقول للمؤمنین، تو یہ بدر والوں کو اللہ کے نبی فرما رہے تھے، اور بدر والے کون تھے؟ مومن تھے، سارے کے سارے مومن ہیں. یہ جو روافض کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ صحابہ کافر ہیں، اللہ یعوذ باللہ، تو کم از کم یہ آیت دلیل ہے کہ اصحاب بدر میں سے تو کوئی بھی کافر نہیں. اصحاب بدر صحابہ ہیں، اور صحابہ کا ایمان ہم نے قرآن سے ثابت کیا. ہم گلے کے زور سے نہیں، اپنے قرآن کے ہوش سے صحابہ کا ایمان ثابت کرتے ہیں. صحابہ ثابت ہو گئے مومن نا. اب تم نے اصحاب بدر پر فتویٰ لگانا ہے تو اس کا مقابلہ کرو، اس آیت کا مقابلہ کرو انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں صرف 6 مسلمان تھے، باقی کوئی مسلمان نہیں تھا. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت علی، حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ، حضرت سلمان فارسی، اور حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت سلمان، حضرت عباس، بس یہی مسلمان تھے، اس کے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم نے ایمان اصحاب بدر کا قرآن سے ثابت کیا. یہ تو صرف اصحاب بدر ہیں، ابھی اصحاب احد بھی ہیں قرآن میں، ابھی اصحاب صلح، اصحاب حدیبیہ بھی ہیں قرآن میں، ابھی تو حنین کے اصحاب بھی ہیں قرآن میں. قرآن میں تو بے شمار لوگ موجود ہیں صحابہ اکرام، ان کا ایمان قرآن سے ثابت ہے. او الحمدللہ. اور قرآن کا مقابلہ کے لیے کوئی اور کتاب تو لا نہیں سکتے، لہذا یہ کہتے ہیں بہتر ہے سرے سے قرآن کا انکار کر دیں اور کہو یہ قرآن اصلی نہیں ہے. قرآن اصلی ابھی آئے گا کہیں اور ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تحریف قرآن کی اسی لیے قائل ہو گئے. اذ تقول للمؤمنین، اے میرے پیغمبر جب آپ بدر والے مومنوں کو فرما رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف. یہ انداز تخاطب اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں آگے کوئی مطالبہ کر رہا ہو. ہماری تعداد تھوڑی تو نہیں ہے، ہماری تعداد کہیں تھوڑی تو نہیں ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی فرماتے الن یکفیکم، اے میرے مومن، اے میرے صحابہ، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں سے منزلین. وہ نازل ہو رہے ہوں گے تہ بتہ. بلا ان تصبروا، بلا کیوں نہیں، کافی کافی ہے. ان تصبروا وتتقوا، اگر تم مشن پر ڈٹ کر رہے اور اپنے اعمال میں تقوی کا دامن نہ چھوڑا. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، تمہارے اسی لمحے کی یاد آئے گی تمہارے پاس. فرشتے اللہ بھیجے گا. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، اللہ 5000 فرشتے اور بھیجے گا. مصومین، جو نشان لگائے ہوئے ہوں گے. 5000 فرشتے آئے ہوں جی، اور ادھر 1000 کافر ہوں، اور بے شک ابلیس بھی ساتھ ہو جاتا، اور پھر بھی کافر 70 مارے جاتے، 70 گرفتار ہو جاتے، اور آدھے سے زیادہ بھاگ جاتے، تو فرشتوں سے بچ جاتے. تو اس میں فتح کس کی تھی جی؟ لگتا تو یہ ہے کہ فتح پھر کافروں کی ہے کہ جان بچا کر بھاگ گئے. بھائی بڑے ہوشیار نکلے کہ صرف چند مارے گئے، حالانکہ ایک ہی فرشتہ آتا ہے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک ہی چنگاڑ آتی ہے اور پوری بستیوں کی بستی تباہ ہو جاتی ہیں. 5000 فرشتے آئے ہوئے ہیں. اصل میں یہ ہے فرشتے لڑنے آئے ہی نہیں ہیں، بلکہ قرآن آگے کہتا ہے کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اللہ نے فرشتوں کا نزول اس لیے کیا تاکہ تمہارے لیے خوشخبری بن جائے. فرشتے نازل ضرور ہوئے لیکن لڑیں گے مجاہدین، جوہر دکھائیں گے مجاہدین، بہادری کے نغمے پڑیں گے مجاہدین. یہ مجاہدوں کی آپس میں مجاہدوں کی یہ ٹکر ہوگی، اور یہاں سے کفار کا قیمہ مجاہد بنائیں گے انشاءاللہ. فرشتے تو پیچھے کھڑے ہو کر ان کو شاباش دیتے رہیں گے.
خوشخبریاں ان کو دیتے رہیں گے. الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ. اگر اللہ فرشتوں کو بھی لڑنے کی اجازت دے دیتا پھر ان میں سے تو کم از کم کوئی نہ بچتا. ایک یہ آیت ہے الا بشرا، اور دوسرا یہ ہے کہ فرشتے مومنوں کے ساتھ کھڑے تھے ضرور، مجاہدوں کے ساتھ. اس کا مطلب ہے جیسے جہاد شروع ہوتا ہے فرشتے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. شاباش، اللہ تمہیں ہمت دے. اس کی دلیل یہ سورہ الانفال کی آیت ہے، آیت نمبر 12. اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، جب اللہ فرشتوں کی طرف وحی کر رہے تھے، اَنِّی مَعَکُم، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا، تم نے مومنوں کو ثابت قدم رکھنا ہے. تمہارا کام صرف یہ ہوگا مومنوں کو شاباش دیتے رہو، ان کی دل جماتے رہو، ان کو تثبیت کرتے رہو. فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا. لڑائی کا حکم ابھی تک فرشتوں کے پاس نہیں آیا، لہذا جی فرشتے ساتھ کھڑے ہو گئے، شاباش دیتے رہے. تب جا کر مجاہدین نے اپنے جوہر دکھائے دی. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مومنوں کے قدم مضبوط کیے، اور مومن آ کر کہتے فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. مومنوں کو اللہ حکم کر دے کہ فرشتوں کو اللہ حکم کر دے کہ مومنوں کے قدم مضبوط کرو. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. ضرور میں کافروں کے دلوں میں اے مومنوں تمہارا رعب بھر دوں گا. کافروں کے دلوں میں مومنوں کا رعب تھا، لڑائی بھی مومن کر رہے تھے. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ. اے مومنوں تم گردنوں کے اوپر مارو. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اور مارو ان کو ہر جوڑ پر. یہ مومن مار رہے تھے گردن کے اوپر، فرشتے تو صرف ساتھ کھڑے تھے نا، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ مومنوں کے دل میں القاء کرتے جا رہے تھے، اور اللہ کے نبی کے ذریعے وحی بھی آ رہی تھی کہ ان کو جوڑ پر مار، اس کو گردن پر مار. اب کسی کافر کی کھوپڑی پر جو مارو گے، عین ممکن ہے کھوپڑی پر اس نے کچھ چڑھایا ہوا ہو یا ایک کے بدلے دوسری مارنی پڑے گی، تو لہذا تھوڑی محنت لگے گی نا، یا ذرا زور سے مارنی پڑے گی. اللہ کو مومن مجاہد کا صرف آ جانا پسند ہے، زیادہ محنت اللہ ان سے نہیں کرواتا. اللہ فرماتے ہیں صرف گردن پر مار، تھوڑی سی لگے اور اس کا کام تمام ہو جائے. یہ ان کو جوڑوں پر مارو، یعنی ہاتھ کے جو جوڑ ہے اس پر جو لگے گی تو ہاتھ ختم، بس اب یہ کیا کرنے کے ہیں. اسی طرح گھٹنے کے جوڑوں پر مارو گے تو گھٹنے گر پڑیں گے، تو اب یہ کیا کرنے کے ہیں. لہذا نہ چلنے کے رہیں، صرف یہ دیکھنے کے رہیں کہ ہمارا حشر کیا ہو رہا ہے. اسی طرح یہ ابو جہل کو صحابہ اکرام نے مارا تھا. ابن عفرا کا لفظ آتا ہے تغلیباً. یہ دونوں مشہور ہے کہ دونوں بھائی تھے. یہ ابن عفرا، معوذ اور معاذ، مشہور یہ ہے کہ دونوں بھائی تھے. حقیقت یہ ہے کہ بھائی اور تھے، کل ٹوٹل 4 بندے تھے مارنے والے ابو جہل کو. معوذ اور معاذ دونوں کا باپ اور ہے. لہذا یہ دونوں تو تھے نا، ان کے نام کے تخارج کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کو معوذ اور معاذ کہہ دیا جاتا ہے. باقی جو ہے مارنے والے اور بھی تھے، ایک اور صحابی بھی ان کے ساتھ تھے. لہذا یہ ابو جہل پر جا کر ٹوٹ پڑے اور اسی طرح انہوں نے مارا. کیونکہ فرشتے جو ساتھ چل رہے تھے، فرشتے جو کہہ رہے تھے جوڑوں پر مارنا، تو لہذا ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، اس کی ٹانگوں پر جا کر حملہ کیا، تو لہذا وہ نیچے گر پڑا اور اسی طرح بس اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر آ گئے. مزید گردن پر نہ مارا کہ اب یہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے، اب ہلنے کے قابل ہی نہیں ہے، اسی لیے اس کو گرا دیا اور صحابی واپس آ گئے. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کی صفیں سیدھی کر رہے تھے، ادھر ابو جہل کو پڑھ رہی تھی، ادھر جو ہے وہ اعلان کر رہے تھے کہ ہمارا کوئی مقابل ہے جو آئے گا. چند کفار نے، 3 کافروں نے اعلان کیا. یہاں سے 3 صحابہ اکرام باہر نکلے، اور وہ بھی مدینہ طیبہ کے صحابہ. وہ اس نیت سے باہر نکلے کہ اصل میں یہ ہمارے مہمان ہیں، اور جو بھی جنگ ہوگی پہلے ہم اپنی جان پیش کریں گے. جیسے ہی قریش کے مقابلے میں انصار صحابہ باہر نکلے نا، تو قریشی اکڑنے لگے، کہنے لگے نہیں، ہمارے قریش کو باہر نکالو، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑنے آئے،
ہم فلاں فلاں کے ساتھ لڑنے آئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ تم باہر نکلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے آمنے سامنے، بس تینوں نے ایسی لڑائی کی کہ تقریباً کوئی پہلے بار میں ڈھیر ہو گیا، کوئی دوسرے بار میں کافر ڈھیر ہو گیا، کیونکہ فرشتے جو ساتھ چل رہے تھے۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ۔ ابلیس پہلے بھاگ چکا تھا، ابو جہل ویسے ٹوٹ چکا ہے، اور ابتدائی جو آپس میں پہلوان آئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، ان کی کمر بھی ٹوٹ چکی ہے۔ بس باقی لشکر کو سنبھالنے والا کون تھا؟ بس مسلمان تو ان پر ٹوٹ پڑے۔ پھر ان کو کوئی بھاگتا دیکھتا، مسلمان ان کو گرفتار بھی کر رہے ہیں، کوئی بھاگ رہے ہیں اپنے منہ، جہاں بھی ان کو مل رہا ہے موقع وہ بھاگتے جا رہے ہیں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ایک طرف یہ حشر ہو رہا تھا زندہ کفار کا، زندہ کفار کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام فتوحات ان کے چہرے سے، ان کی خوشیاں نظر آ رہی تھی، اور دوسری طرف مرنے والے جو کفار تھے ان کا کیا حشر ہو رہا تھا جب ان کی روحیں نکل رہی تھی۔ قرآن اس کی بھی منظر کشی کرتا ہے کہ جو ان کی روحیں نکالنے والے فرشتے کھڑے تھے نا، انہوں نے بھی ان پر خوب ہاتھ صاف کیے۔ کیسے جی؟ یہ سورہ الانفال، اللہ کریم عجیب عجیب مناظر دکھاتے ہیں قرآن پاک میں۔ سورہ الانفال آیت نمبر 50 میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کاش کہ آپ وہاں دیکھ لیتے جب کافروں کو فرشتے فوت کر رہے تھے، کاش کا وہ منظر بھی دیکھ لیتے نا۔ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جب کافروں کو فرشتے فوت کر رہے تھے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ان کے منہوں کو مار رہے تھے، ان کی پشتوں پر مار رہے تھے، ان کو فرشتے خوب پٹائی کر کے ان کی روحیں نکال رہے تھے۔ یہ حال بن رہا تھا ان کفار و مشرکین کا جو مر رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو صحابہ کے ہاتھوں گرفتار ہو رہے تھے، اور صحابہ اکرام یہ اپنے فتح کا اور خوشیوں کا جشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں ہی منا رہے تھے کہ کفار کو پکڑ رہے ہیں، اپنے زخمی شہداء کو الگ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ایسی خوشی دی کہ اس خوشی کا ذکر اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں۔ سورہ روم میں اشارہ فرمایا یومئذ یفرح المؤمنون، کہ اس دن مومن بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس تیر و تلوار بھی کم تھے، سواریاں بھی کم تھیں، ہمارے پاس اسباب بھی پورے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کافروں کی کمر توڑ دی۔ صرف کمر ہی نہیں بلکہ وہ سرداران کو گرفتار کر لیا۔ بڑے بڑے سردار آج سر جھکا کر نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو ہمیں گھروں سے نکال دیتے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہم سے ہمارے گھر چھینے تھے، آج کیسے نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ بس یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح پورے جزیرۃ العرب میں مشہور ہو گئی۔ جزیرۃ العرب اس کو اس لیے نہیں کہتے کہ جزیرت ہوتا ہے نا آس پاس اس کے پانی ہوتا ہے، بلکہ اس کو جزیرۃ العرب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 3 اطراف میں پانی ہے۔ ایک طرف میں خشکی ہے، زیادہ حصہ چونکہ پانی کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، اس لیے اس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں۔ تو جزیرۃ العرب کے اندر خوشی کا یہ خبر پھیل گئی جنگل کی آگ کی طرح کہ وہ جو کمزور لوگ تھے جن کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا، ان کے اپنے گھر نہیں تھے، آج انہوں نے مدینہ میں ریاست بھی بنا دی ہے، مدینہ میں طاقت بھی بنا دی ہے، اور تو اور پورے اس حجاز کے اندر سب سے بڑی طاقتور جو قوم سمجھی جاتی تھی نا، قریش مکہ، 10 قبائل پر مشتمل تھے قریش کو انہوں نے سارا کا سارا ختم کر دیا۔ آج کے بعد قریش سر اٹھانے کے نہیں رہے، اور ان کے 70 بڑے بڑے لوگ گرفتار ہوئے بیٹھے ہیں ان کے پاس۔ بس یہ مسلمانوں کے ایسا روب طاری ہوا کہ بڑے بڑے قبائل آنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، کچھ منافقین بنتے جا رہے ہیں، منافق بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈر کی وجہ سے رہ رہے ہیں کہ کہیں یہ ہم پر نہ سیدھے ہو جائیں، اور کچھ ایسے تھے جو مخلصین قبائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر
مومن بنتے جا رہے تھے۔ یہ وہ دن تھا جس کو الفرقان کہا گیا۔ فرقان اسی دن کو کہتے ہیں نا کہ جس دن حق اور باطل کا ایسا فرق نکھرے کہ اپنے تو پہلے بھی مانتے ہیں، اپنوں کے لیے تو ہر دن فرقان ہوتا ہے، لیکن غیروں کی زبان سے بھی نکلنے لگا واقعی آج جیت مسلمانوں کی ہے۔ یہ وہ غزوہ بدر کے واقعات تھے چیدہ چیدہ جو قرآن پاک کے مقامات میں بیان ہوئے۔ حدیث پاک میں غزوہ بدر کی بہت بڑے واقعات مشہور ہیں، بہت زیادہ درجہ اولا درجہ ثانیہ کی روایات میں تو واقعات کثیر ہیں، لیکن ہم نے صرف وہی واقعات کا سہارا لیا ہے جو کہ ہمارے قصص القرآن سے متعلق ہے۔ بہرحال یہ غزوہ ایک ایسا تھا جس کے بارے میں اللہ نے صحابہ اکرام کے لیے وحی خفی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعزاز کہلوا بھیجا کہ اپنے ان صحابہ کو کہہ دو اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، میں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب جو چاہو کرو۔ اشارہ اس بات کا تھا کہ اب تم سے ہو گئی وہی کام جس کو میں اللہ پسند کرتا ہوں۔ یعنی غزوہ بدر میں ساتھ دینے والے جو صحابہ اکرام ہیں نا، اللہ کریم نے ان کو اعزاز دیا ہے کہ اب تم سے کام ہو گئی وہی جو میں چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ۔